بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں دو بھائی رہتے تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ وہ دونوں دریا کے شکاری تھے، یعنی مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا۔ مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی اور وہ صبر کے ساتھ ساتھ خدا کا شکر بھی ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی کہ تم اپنے شوہر کو آمادہ کرو کہ وہ میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی پوجا شروع کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی غمزدہ ہو کر اپنے مکان کی چھت سے نیچے آ گئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے جس سے تو غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بیوی بولی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود یعنی بت کی عبادت شروع کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی کہ ایمان کے دولت کے بعد بھی تم کفر کی باتیں کرتی ہو؟ وہ عورت بولی کہ اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی اور بھوکی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتیں خصوصاً تمہارے بھائی کی بیوی کو میں دیکھتی رہتی ہوں، وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں سے کام کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، ان 2 درہم سے تم اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا، مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، میاں، تم آج کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بہت کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ وہ اسی طرح اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ جب 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر تم نے کل مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو پھر مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر شوہر کو کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی۔ 30ویں صبح اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، تم کو مزدوری مل جائے گی،
لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ مرد مومن نے یہ شرط قبول کر لی۔ مرد مومن روزے کی نیت کر کے کام پر آ گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی، اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دیں اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اسے بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں ایک اشرفی کم ہے۔ وہ اشرفی اس لیے کم ہے کہ تمہارا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سونار نے جب اشرفی دیکھی تو اس کی قیمت 1000 درہم لگائی اور وہ قیمت اس عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے پاس کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ اور پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں والے آدمی کا قصہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے اپنے بیوی سے کہا، افسوس میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بقیہ زندگی گزار دی، اور وہی اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ اپنے بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی وجہ سے اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، مگر بہرحال اندیر پھر بھی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر اور اللہ پر توکل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔